السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیل گئی ہے، ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے کہ بڑوں کا ادب اور احترام ختم ہو گیا ہے۔ آج ہمارے بچے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس اور طلبہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اساتذہ کا، ٹیچرز کا احترام نہیں کرتے، بلکہ ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو اہل علم ہے، جن کے پاس قرآن کا، حدیث کا، دین کا علم ہے، علماء ہے، محدثین ہے، مفتیان اکرام ہے، حفاظ ہے، قراء ہے، ان کا ادب اور احترام ختم ہو گیا ہے۔ عام طور پر ہم آپ کے سامنے ماں باپ کے احترام کا بھی ذکر کرتے ہیں، بزرگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اساتذہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن علماء کے احترام کے بارے میں اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے میں سوچتا رہا کہ میں کیا بیان کروں۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ جی مولوی صاحب اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احترام کرو۔ تو میں اس بارے میں سوچتا رہا، پھر ذہن میں یہ خیال آیا کہ جی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اس موضوع کے حوالے سے قرآن و سنت کی بات بیان کر دیں، اور اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے، علماء کا احترام صرف عام لوگوں پر فرض نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علماء کا احترام کرو، بلکہ علماء کا احترام علماء کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، اماموں کے لیے بھی ہے، مسجد کے امام کے لیے، عالم دین کے لیے، خطیب کے لیے، چاہے وہ کتنا بڑا محدث ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عالم دین کا احترام کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اتنے بڑے محدث گزرے ہیں کہ محدثین ان کو یہ لقب دیتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ حدیث کے اندر سفیان ثوری امیر المؤمنین ہے۔ ان کے زمانے میں، وہ تابعین کے زمانے میں تھے، حدیث کی کتابیں اس طرح نہیں تھی جیسے ہمارے زمانے میں ہے۔ اس دور میں اگر کسی کو چند سو، چند ہزار حدیثیں یاد ہوتی تو اسے بڑا محدث سمجھا جاتا تھا۔ سفیان ثوری کو اس دور کے اندر 30,000 حدیثیں یاد تھی۔ اتنے بڑے عالم مکے میں تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ شام کے ایک بہت بڑے عالم امام اوزاعی مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ امام اوزاعی بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، سفیان ثوری بھی بڑے عالم ہے۔ سفیان ثوری کو معلوم ہوا امام اوزاعی تشریف لا رہے ہیں مکہ۔ اس زمانے میں لوگ قافلوں میں سفر کرتے تھے اونٹوں پر، اور اونٹ ایک قطار میں چلتے تھے جن کی رسیاں ایک دوسرے سے بندھی ہوتی تھی۔ امام اوزاعی ایک اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سفیان ثوری مکے سے باہر آئے، اور جو قافلہ چل رہا تھا اس میں سے امام اوزاعی کے اونٹ کی رسی کھولی، ان کو قطار سے باہر نکالا، وہ اونٹ پر سوار ہے، سفیان ثوری نے اونٹ کی رسی اپنے گلے میں ڈال لی اور اس طرح چلنے لگے۔
اور راستے میں جو لوگ آتے تھے ان سے کہتے تھے کہ شیخ کو راستہ دو، شیخ کو راستہ دو۔ ایک عالم دین دوسرے عالم دین کا کتنا احترام کر رہا ہے۔ مسئلہ صرف عوام کے لیے نہیں ہے، یہ علماء کے لیے بھی ہے کہ وہ، کیونکہ علماء کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ایک عالم کا احترام اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کے پاس علم ہے، وہ علم کا احترام کرتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کا احترام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو بہت بڑا مقام دیا ہے، اور یہ جو لوگ عالم بنتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی بن جاتے ہیں؟ یہ 15-16 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد عالم بنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، فنون پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر حدیث، فقہ، قرآن، تفسیر، اصول حدیث، کتنے فنون پڑھنے کے بعد جا کر ان کو ڈگری ملتی ہے۔ اتنے آسانی سے عالم نہیں بنتا کوئی۔ فرمایا کہ کرنہا باید کے تایک سنگ خارز آفتاب، کرنہا باید کے تایک سنگ خارز آفتاب، لال گردد در بدخشا یا عقیقا در یمن، سالہ باید کے تایک کودک از درس علم، عالم گردد نے کو یا حافظ شیری سخن۔ کہتے ہیں کہ ایک مدرسے میں ایک بچہ داخل ہوتا ہے، سال ہا سال پڑھنے کے بعد وہ عالم دین بنتا ہے، حافظ بنتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک پتھر سنگ خار، وہ سال ہا سال صدیوں تک سورج کی گرمی اور تپش برداشت کرتا ہے، تو بدخشاں کا لال اور یمن کا عقیق بن جاتا ہے۔ ایک عام بچہ مدرسے میں جاتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، لیکن جب وہ نکلتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کا عالم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علماء کے مقام کو بیان کیا، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور جو اہل علم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو درجات ان کے بلند کرے گا۔ علماء کے بہت بڑے درجات ہیں اللہ کے یہاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں، وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ عام لوگوں کو باپ دادا کا مال میراث میں ملتا ہے، اور علماء کو انبیاء کا علم میراث میں ملتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں علماء کا احترام فرض ہے، ان کے پاس تمام انبیاء کا میراث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کا مقام یہ ہے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، آپ نے فرمایا جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا مسلمان پر ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ایون ہمارے خاندان کے اندر جو نوجوان، الحمدللہ ہمارے آکسفورڈ کے اندر بہت سے اب بچے عالم دین بن گئے ہیں، بہت سے ہمارے نوجوان عالم دین بن رہے ہیں۔ یہ خوش نصیب فیملیاں ہیں، خاندان ہیں، جن کے بچے حفاظ ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں۔ میں ان خاندان والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے خاندان میں جو نوجوان علماء ہیں ان کا احترام کریں، ان کے جو دوست ہیں وہ اس عالم دین کا احترام کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو علم دین عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے یہاں نظام ہے کہ جس چیز کا آپ احترام کرتے ہیں وہ مل جاتی ہے آپ کو۔ تو اگر حافظ آپ کے خاندان میں ہے، آپ کے شہر میں ہے، کوئی بچہ حافظ ہے، ماشاءاللہ ہمارے بچے عالم بن گئے ہیں، مسجد میں آتے ہیں۔ میں کئی دنوں بیمار تھا، یہ نوجوان جو ہمارے بچے ہیں یہ اکثر میرے شاگرد ہیں، ان میں سے بہت سے عالم بن گئے، حافظ بن گئے، بہت سے بن رہے ہیں، یہ نمازیں پڑھاتے رہے یہاں۔
ابھی بھی پڑھاتے ہیں، تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، علماء کی توہین کرنے سے، چاہے وہ نوجوان عالم ہو، چاہے وہ حافظ ہو، ان کی توہین کرنے سے ان کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا۔ علماء کی تحقیر کرنا، تذلیل کرنا، ان کو گالیاں دینا، یہ ایک فیشن بن گیا۔ آج سوشل میڈیا پر جائے، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے بول رہا ہے۔ اس کا نقصان اس شخص کو ہوگا جو یہ کام کرتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، اس کا وبال کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ میں صرف 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی اور ایک خاص موقع پر نازل فرمائی۔ اس حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ جو شخص عالم دین کی توہین کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ وہ کافر نہ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ گرمی کا زمانہ تھا، تبوک بہت دور ہے مدینہ منورہ سے۔ تو منافقین نے راستے میں مسلمانوں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا، تمسخر ان پر کیا، ان پر ہنسنا شروع کیا۔ اتنی گرمی ہے، یہ جا رہے تبوک، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم شام اور روم کے محلات کو فتح کریں گے۔ اور پھر کہنے لگے ہمارے جو قراء ہے، جو ہمارے قاری ہے، مسلمان جو قراء تھے، ان کے بارے میں کہنے لگے یہ جو قاری ہے یہ پیٹو ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بزدل ہے، یہ نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ۔ اب مسلمانوں کی جماعت میں جو قاری تھے، قرآن کے قاری تھے، علماء تھے، ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے مسلمان جو علماء ہے، قراء ہے، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بلوایا، ان سے پوچھا تم نے یہ باتیں کیوں کہی؟ تو وہ کہنے لگے ہم تو سچ مچ میں نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو ویسے ہی دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو قرآن میں ذکر کیا اور اس کا جواب دیا۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں اس بارے میں کہ تم نے یہ باتیں کیوں کہی، تو وہ کہیں گے، جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم تو ویسے ہی دل لگی کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ اللہ نے جواب دیا اس کا۔ علماء کی توہین کرنے پر اللہ نے جواب دیا ہے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ اے اللہ کے رسول، آپ ان سے فرما دیجئے کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ تمہیں ہنسنے کے لیے، دل لگی کرنے کے لیے اللہ اور رسول ہی ملے تھے، علماء ہی ملے تھے، اللہ کا دین ہی ملا تھا۔ اور آگے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے مت بناؤ، تم ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا، اور وہ منافق تھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عالم دین کا مذاق اڑاتا ہے، خطرہ ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اگر علم کی وجہ سے، دین کی وجہ سے مذاق اڑایا تو ایمان سے نکل گیا۔ دوسرا نقصان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کو، ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میں اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ولی سے مراد عالم ہے، جو کسی عالم دین کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ اس کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہے، اللہ اس سے انتقام لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جی میں تو
فلاں مولوی اور فلاں عالم دین کی توہین کرتا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میرا مال کا نقصان ہوا، نہ میری اولاد کا نقصان ہوا، نہ میرا نقصان ہوا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو کرتا ہوں اور علماء کا مذاق بھی اڑاتا ہوں، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ جب انتقام لیتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو جان اور مال کا نقصان پہنچائے اور اولاد کا نقصان پہنچائے۔ اللہ کا انتقام اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دین کا نقصان ہوگا۔ وہ شخص ہو سکتا ہے اس کا ایمان خراب ہو جائے، ایمان کا نقصان مال اور اولاد کے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور تیسری بات سن لیجئے، امام ثعلبی نے آداب الملوک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین کی توہین کی اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ اسی لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے اکابرین میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو شخص علماء کی برائی کرتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے، وہ مر جائے، جا کر اس کی قبر کھودو، تم دیکھو گے کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے میرے دوستو۔ علماء یہ امت کے محسنین ہیں۔ آج 1400 سال بعد جو دین ہمارے پاس، جو قرآن ہمارے پاس اصلی صورت میں موجود ہے، یہ علماء کے ہاتھوں سے ہمیں ملا ہے۔ اگر علماء نہ ہو تو یہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، یہ دین، یہ اذان کی آوازیں نہیں آئیں گی، نمازیں ختم ہو جائیں گی، جنازے ختم ہو جائیں گے۔ علماء امت کے محسنین ہیں، اور یاد رکھیے علماء کا احسان صرف انسانوں پر نہیں، علماء کا احسان زمین پر بھی ہے، جنگل پر بھی ہے، صحرا پر بھی ہے، پہاڑوں پر بھی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اللہ فرماتے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے، اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ زمین کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں زمین کے اندر کمی اور نقصان وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ علماء اور فقہاء جب ان کا انتقال ہو جائے تو زمین کے اندر نقصان پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک عربی شاعر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے نیچے، فرمایا الارض تحیا اذا ما عاش عالمها، الارض تحیا اذا ما عاش عالمها ومتى يمت عالم منها يمت طرف۔ جب ایک زمین پر عالم دین زندہ ہوتا ہے تو زمین کا وہ حصہ بھی زندہ ہوتا ہے، اور جب عالم دین مر جاتا ہے تو زمین کا وہ حصہ بھی مر جاتا ہے۔ تو علماء کا احسان زمین پر بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا قیامت جب آئے گی تو اللہ علم کو اٹھا لے گا، اور علم کو اٹھانا کس طرح اٹھائے گا؟ یہ قرآن اللہ اس طرح نہیں اٹھائے گا، یہ حدیث کی کتابیں اللہ زمین سے نہیں اٹھائے گا، یہ موجود ہوں گی لیکن علم نہیں ہوگا، اس لیے کہ علماء فوت ہو جائیں گے۔ کتنے بڑے بڑے علماء فوت ہو گئے اس سال اور گزشتہ سال، اللہ ان کے درجات بلند کرے، جو باقی ہے اللہ ان کو لمبی زندگی نصیب فرمائے، ہمارے خاندانوں میں بھی اللہ حفاظ قراء العلماء پیدا کرے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔